السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سکون اور اطمینان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے عظیم نعمت ہے۔ آدمی کی زندگی میں سکون نہ ہو، اطمینان نہ ہو، تو آدمی کے پاس مال ہوتا ہے، آدمی کے پاس بال بچے ہوتے ہیں، آدمی اچھے گھر میں رہتا ہے، لیکن بے چین، بے قرار اور پریشانی کا شکار رہنے کی وجہ سے پریشان رہتا ہے۔ کوئی بھی چیز انہیں مطمئن نہیں کر پاتی ہے۔ بلکہ یوں کہا جائے کہ جو خودکشی کے بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک اہم سبب کیا ہے؟ سکون اور اطمینان کا حاصل نہ ہو پانا۔ آدمی پریشان ہو جاتا ہے اور آتم ہتیا کر لیتا ہے، سوسائڈ کر لیتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سکون کا نہ ہونا۔ ایک مومن کی زندگی میں غم بھی آتے ہیں، خوشیاں بھی آتی ہیں، اور قرآن و حدیث کے اندر غم کے حالات میں ایک مومن کس حال میں ہوتا ہے اور خوشیوں کے حالات میں ایک مومن کس حال میں ہوتا ہے، دونوں چیزوں کو قرآن و احادیث بیان کرتے ہیں، وضاحت فرماتے ہیں۔ قرآن کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مطالعہ کریں گے تو سکون کہاں ملے گا، اطمینان کیسے ملے گا، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیسے حاصل ہوگی، احادیث سے یہ ساری چیزیں واضح ہو جاتی ہیں۔ قرآن کی آیتیں ان ساری چیزوں کو وضاحت کرتی ہیں۔ دل اگر ایمان سے خالی ہو، عقیدہ توحید سے خالی ہو، تو آدمی بے چینی اور بے قراری کا شکار ہو جاتا ہے۔ ایمان جس قدر مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ اسی قدر بڑھے گا، قدم ڈگمگائے گا نہیں، مضبوط رہے گا بندہ۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کا مطالعہ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بے انتہا وہ ستائے گئے، مارے گئے، شہر سے نکالے گئے، تپتی ہوئی ریت پر لٹائے گئے، اس کے باوجود احد کہتے تھے۔ انہیں مزہ آتا تھا، تکلیف انہیں مزہ دیتی تھی، انہیں سکون دیتی تھی۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ تھی کہ اس کے اندر ایمان پہاڑ جیسا مضبوط تھا۔ وہ ہر مصیبت میں سکون تلاش لیا کرتے تھے۔ وجہ کیا تھی؟ ان کا عقیدہ مضبوط تھا، وہ توحید کے متوالے تھے، توحید کے علم بردار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر عقیدہ بے انتہا ان کا مضبوط تھا۔ تو آدمی کا دل اگر ایمان سے خالی ہو، عقیدہ توحید سے خالی ہو، تو آدمی سکون کے لیے ترس جاتا ہے، آدمی بے اطمینانی کا شکار ہوتا ہے، آدمی بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کریں گے تو قرآن کی آیتیں بھی یہی سب بتا دیتی ہیں کہ عقیدہ درست ہے، عقیدہ مضبوط ہے تو یہ سکون کی علامت ہے، اطمینان کی علامت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسے کی علامت اور بھروسہ کی نشانی ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 81 اور 82 کے اندر واضح فرماتا ہے، 81 اور 82 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کی وضاحت فرماتا ہے کہ امن و امان میں رہنے والے کیسے لوگ ہیں، سکون پانے والے کیسے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیات کے مفہوم پر غور کیجئے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ
احق بالامن ان کنتم تعلمون، دونوں جماعتوں میں سے امن کا حقدار کون ہے، سکون کا زیادہ حقدار کون ہے؟ مشرکین کی جماعت ایک طرف ہے، مومنین کی جماعت ایک طرف ہے۔ کون لوگ سکون کے قریب ہے، کون لوگ سکون و اطمینان والی زندگی گزار رہے ہیں؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، دونوں جماعتوں میں سے سکون اور اطمینان پانے والی جماعت کون سی ہے اگر تم جانتے ہو؟ قرآن آگے فرماتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم کو ملایا نہیں، یعنی ایمان کے ساتھ شرک کو ملایا نہیں، شرک سے نفرت کی، توحید کے متوالے بن کر کے رہے، قرآن و حدیث کے مطابق عقیدے کی حفاظت کی، اولئک لہم الامن، انہی لوگوں کے لیے امن ہے، انہی لوگوں کے لیے سکون ہے، انہی لوگوں کے لیے اطمینان ہے، وہم مہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یہی لوگ مرنے کے بعد قبر میں کامیاب ہونے والے ہیں، حشر میں کامیاب ہونے والے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ دونوں آیتیں واضح کیا کرتی ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان پر ڈٹے رہے، شرک کے ساتھ سمجھوتا نہیں کیا، سکون اطمینان ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے، اور یہ لوگ دنیا میں بھی سکون و اطمینان والی زندگی گزارتے ہیں، اور جب دنیا چھوڑ کر کے جائیں گے تو مرنے کے بعد قبر میں انہیں سکون ملنے والا ہے، حشر میں انہیں سکون ملنے والا ہے، رب کی عدالت میں انہیں سکون ملنے والا ہے۔ یہ لوگ اللہ رب العالمین کی رحمت کے جوار میں رہنے والے ہیں۔ اسی طرح سے سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 کے اندر اسی چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ ایمان پر جو ڈٹے رہتے ہیں، حالات کا مقابلہ کرتے ہیں، جیت جاتے ہیں ایمان کو لے کر کے، کیفیات کا مقابلہ کرتے ہیں، دنیا میں جہاں بھی ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرتے ہیں، کسی طرح کا سمجھوتا نہیں کرتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، ایمان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں، ایمان کے ساتھ کوئی کمپرمائز نہیں۔ تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 30 کے اندر فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے رب کو حقیقی معنوں میں رب مان لیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اب ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو نفع اور نقصان کا مالک نہیں سمجھتے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کے لائق نہیں سمجھتے، رکوع اور قیام کے لائق نہیں سمجھتے، ثم استقاموا، توحید کا اقرار کر جانے کے بعد ڈٹے رہے، حالات کا مقابلہ کیا، کیفیات کا مقابلہ کیا، ایمان اپنانے کے بعد، توحید اپنانے کے بعد بہت سارے مسائل اور بہت ساری پریشانیوں کا مقابلہ کیا، ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، توحید پر ڈٹ جانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھیجتا ہے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، فرشتے اس کی موت کے وقت آ کر کے کہتے ہیں خوف مت کھانا، غم مت کرنا، دنیا میں تمہیں اکیلا بنا دیا گیا تھا توحید اپنانے کی وجہ سے، گھر والوں نے تمہیں تنے تنہا کر دیا تھا توحید اپنانے کی وجہ سے، محلے والوں نے تمہیں بائیکاٹ کر دیا تھا توحید اپنانے کی وجہ سے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرنا نہیں، خوف مت کھانا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، مرنے کے بعد تمہارا ٹھکانہ جنت ہے جس کا وعدہ رب العالمین کی طرف سے کیا جا چکا ہے۔ تو سکون کی تلاش، سکون کہاں ملے گا؟ اطمینان کہاں ملے گا؟ سکون، قرآن کہتا ہے کہ عقیدہ کو مضبوط کیجئے، سکون ملے گا۔ جب یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ جب تک
میرا یہ عقیدہ ہے، جو ایمان ہے کہ جب تک میری تقدیر کا لکھا ہوا آخری لقمہ میں نہ کھا لوں گا مجھے موت نہیں آ سکتی ہے۔ پھر وہ بے چین اور بے قرار نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارے گا۔ جب یہ عقیدہ ہوگا کہ ساری دنیا مل کر کے اگر نفع پہنچانا چاہے، جب تک رب نہ چاہے دنیا مل کر کے نفع نہیں پہنچا سکتی ہے، سکون اور اطمینان کی زندگی گزارے گا، دیکھے گا ایمان محفوظ ہے، بس اور کچھ نہیں۔ ایمان 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 بہت اہم چیز ہے، عقیدہ توحید بہت ہی اہم چیز ہے۔ اسی طرح سے سکون کہاں تلاش کرے، اطمینان کہاں تلاش کرے؟ نماز میں دنیاوی فائدے بھی ہیں اور اخروی فائدے بھی ہیں۔ نماز سکون تلاش کرنے کے لیے بہترین نسخہ ہے۔ آدمی بے چین ہے، بے قرار ہے، نماز پڑھتا ہے، فرض پڑھتا ہی بندہ بے چینی کے عالم میں نوافل کا اہتمام کرتا ہے، یہ مطلب ہے فرض تو پڑھنا ہی ہے، لیکن جب بے چینی کا معاملہ آتا ہے، پریشانی کا معاملہ آتا ہے، سکون کی تلاش ہوتی ہے تو مزید نماز میں اضافہ کر دیتا ہے، یعنی نوافل کا اہتمام کرنے لگتا ہے، لمبا لمبا سجدہ کرنے لگتا ہے۔ تو سکون و اطمینان کو پانے کا ایک اہم ذریعہ، ایک اہم نسخہ کہ آدمی نماز کا پابند ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کیا تھا؟ کہتے ہیں اذا حزبہ امر، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی پریشانی آتی، بے چینی آتی، بے قراری کا معاملہ ہوتا، صلی، نماز پڑھتے، نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ پریشانی میں نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، کوئی مزید ذمہ داری بڑھ گئی ہے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ سب معاملہ ختم ہو جائے گا پھر شروع کریں گے۔ ہمارا نظریہ غلط ہے، اسی لیے ہم بے قرار اور بے چین رہتے ہیں۔ نماز تو ہر حال میں پڑھنا ہی ہے، لیکن حدیث کی روشنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ کہتا ہے کہ جب بھی زندگی میں بے چینی کا معاملہ آئے، بے قراری کا معاملہ آئے، اضطرابی کا معاملہ آئے تو فرائض کی پابندی تو کرنی ہی ہے، نوافل کا بھی آدمی اہتمام کرے۔ یہ نمازیں سکون کا ذریعہ ہے۔ اذا حزبہ امر، جب بھی کوئی پریشان کن معاملہ آتا، صلی، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے کہ بلال، یا بلال ارحنا بالصلاۃ، ہمیں نماز کے ذریعے سے سکون پہنچائیے، یعنی وضو کے لیے پانی کا انتظام کیجیے۔ ہم کیا ہے، مصیبت میں نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، بے چینی میں نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں، دنیا کی مشکلات میں گر کر کے نماز ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز تو رب سے سب سے زیادہ قریب ہونے کا بہترین نسخہ ہے۔ آدمی جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے، آدمی جب حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ آدمی سکون اور اطمینان کو سجدہ میں تلاش کرے، آدمی سکون و اطمینان کو رکوع میں تلاش کرے۔ ایک بندہ مومن سکون و اطمینان کو قیام میں تلاش کرے، ایک بندہ مومن سکون و اطمینان کو مسجد میں تلاش کرے، ایک بندہ مومن سکون و اطمینان کو دعاؤں میں تلاش کرے۔ یہ سکون کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور بہترین نسخہ ہے۔ لہذا سکون تلاش کیسے کریں، سکون کہاں ملے؟ ایک مومن کی زندگی جب پریشان ہونے لگے، سکون تلاشنے لگے تو حدیث کہتی ہے کہ نماز میں اضافہ کیجیے، اپنی نمازوں میں اضافہ کیجیے۔ فرائض کی پابندی کر رہے ہیں، سنتوں کی پابندی کر رہے ہیں، مزید نوافل کا بھی اہتمام کرنے لگ جائیے۔ یہ ایسا معاملہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے
سکون کہاں تلاش کریں؟ اطمینان کہاں تلاش کریں؟ سکون و اطمینان تلاش کرنے کے لیے آج کل کیا 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 جاتا ہے؟ خاص کر کے ہمارے نوجوان حضرات، نوجوان نسل، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، سکون چاہیے، اطمینان چاہیے۔ کس طرح سے سکون تلاش کیا جاتا ہے؟ دلوں میں قرار کیسے ڈھونڈا جاتا ہے؟ رات بھر جاگ کر کے، موبائل میں بزی رہ کر کے، گانے سن کر کے، فلمیں دیکھ کر کے، سیریل دیکھ کر کے، گھر سے باہر ہوٹلوں میں، قہوہ خانوں میں، سڑکوں اور پارکوں میں جا کر کے سکون تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ غلط طریقے سے رشتے بنا کر کے سکون کو تلاش کیا جاتا ہے۔ تو سکون بے چین ہے، بے قرار ہے۔ سکون تلاش کہاں کیا جا رہا ہے؟ آدمی گانا سنے جا رہا ہے، آدمی فلمیں دیکھے جا رہا ہے، فلاں فلاں غلط کام کیے جا رہا ہے۔ سکون قرآن نسخہ بتاتا ہے کہ سکون اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے ملتا ہے۔ بے چین ہے، بے قرار ہے، اللہ میں بے چین ہوں، تو میرے دل کا حال جانتا ہے، میں جتنا بتا نہیں سکتا ہوں اس سے زیادہ تو میرے دل کا حال جانتا ہے، اور مجھے کیا چاہیے مجھ سے زیادہ تو جانتا ہے۔ اللہ تو مجھے عطا کر، میں جاؤں تو کہاں جاؤں، میں نام لوں تو کس کا نام لوں۔ بے چینی اور بے قراری میں سب سے زیادہ اگر عظیم ہے اور میری زندگی میں تو تیری ذات ہے۔ خوشی میں بھی میں نے تجھے پکارا ہے اللہ، غم میں بھی میں تجھے پکار رہا ہوں اللہ، خوشیوں میں بھی میں نے تجھے بلایا نہیں ہے۔ آج میں بے چین ہوں، بے قرار ہوں، پریشان ہوں، دنیائی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں، آج بھی میں نے تیرا درد نہیں چھوڑا ہوا ہے۔ پروردگارا، ہر حال میں تو ہی میرا داتا ہے، تو ہی میرا مشکل کشا ہے، تو ہی میری حاجت روائی کر سکتا ہے۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ یقین ہونا چاہیے، یہ کیفیت ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا سکون تلاش کرنے کا تیسرا نسخہ یہ ہے کہ آدمی ذکر الہی میں مصروف رہے، آدمی کی زبان ذکر الہی سے سرشار رہے۔ قرآن سورۃ الرعد آیت نمبر 28 یہ آیت واضح کرتی ہے کہ سکون کیسے ملتا ہے۔ ایک بندہ مومن کو قرار، دلوں میں قرار بٹھانے کے لیے، قرار پانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے کہ آؤ، بے چین ہو، بے قرار ہو، دنیاوی الجھنوں سے پریشان ہو، آؤ میں نسخہ بتاتا ہوں۔ قرآن کی آیت یاد رکھیے، قرآن کی آیت کیا کہتی ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے ایمان کو اپنی زندگی میں بسایا، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، وہ اس قدر اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں، اس قدر قرآن و حدیث سے مانوس ہو جاتے ہیں، ایمان لانے کے بعد اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے اس طرح عملی محبت کرتے ہیں کہ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، جب بھی بے چین ہوتا ہے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو دل سکون پاتا ہے۔ جب بھی دنیا میں پریشانی کا معاملہ آتا ہے، غم و علم و رنج کا معاملہ آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتے ہیں تو دلوں کو سکون ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اے ہوٹلوں میں جا کر کے سکون تلاش کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، ذکر الہی میں دلوں کو سکون ہے۔ ایک گھروں سے دور جا کر کے غلط کام کر کے سکون تلاش کرنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے میں سکون ہے۔ اے رات بھر موبائل کے ذریعے سے اپنی نیند کو برباد کرنے والوں، اپنی صحت کو برباد کرنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے سکون ملتا ہے۔
अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिन भर और रात भर अपने कानों में हेडफोन लगा करके गाना सुनने वालों और गाना सुन सुन करके सुकून तलाश करने की कोशिश करने वालों, अल्लाह को याद करने में सुकून है। दिन भर फिल्में देख करके अपने दिलों को करार देने वालों, अपने दिलों को सुकून पहुंचाने की कोशिश करने वालों, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिलों को सुकून अल्लाह ताला को याद करने से मिलता है। सीरियल देख करके और गलत गलत चीजों को देख करके अपने औकात को बर्बाद करने वालों और मजीद बेचैनी लाने वालों, अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिलों को सुकून अल्लाह ही को याद करने से मिलता है। कुरान एक आम जुमला वाज़े करता है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब। बेचैन है, बेकरार है, कहां भटक रहे हैं आप? ईमान वाले हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह पर यकीन है, अल्लाह पर भरोसा है। कुरान नुस्खा बयान करता है कि अल्लाह को याद कीजिए, मुहासबा कीजिए कि मेरी बेचैनी की वजह क्या है। क्या मैंने किसी मामले में कुरान और हदीस का तरीका तो छोड़ा नहीं है? बेचैनी की वजह क्या है? अमल का मुहासबा कीजिए, मेरी नमाज तरीक़ा रसूल के मुताबिक है कि नहीं है, मेरा रोजा तरीक़ा रसूल के मुताबिक है कि नहीं। घर के अंदर हम हैं तो घरेलू जो मामलात है, घरेलू जो जिम्मेदारियां हैं, घर जो शादी ब्याह का मामला है वो तरीक़ा रसूल के मुताबिक है कि नहीं है। माँ बाप के हुकूक का मामला है, शोहर और बीवी के हुकूक का मामला है, बच्चों के हुकूक का मामला है, पड़ोसियों के हुकूक का मामला है, जबान की हिफाजत का मामला है, आज़ा व जवारी की हिफाजत का मामला है। बेचैन है, बेकरार है, मुहासबा कीजिए कि कहीं मुझसे ऐसा अमल सादिर तो नहीं हो रहा है जो अमल खिलाफे शरा हो, खिलाफे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के खिलाफ हो और मैं किए जा रहा हूं और बेचैनी का शिकार हुए जा रहा हूं। अल्लाह से करीब होइए। अल्लाह से करीब होने का तरीका है कि अमल का मुहासबा कीजिए और अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र कीजिए, ज़बान से अल्लाह तबारक व तआला को खूब याद कीजिए। आदमी बेचैन होता है, बेकरार होता है, अल्लाह ताला का दर छोड़ देता है, जिक्र इलाही से एराज करने लगता है, मुंह मोड़ने लगता है। तो कुरान एक नुक्ता बयान करता है कि बेचैनी में खास करके जिस कदर वो और अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादतों से भागता है, उसी कदर हम उसकी जिंदगी में और बेचैनी ले आते हैं। परेशानी के आलम में, मुसीबत के आलम में आदमी कुरान और हदीस का रास्ता छोड़ करके जो भी रास्ते अपना करके चैनो करार पाने की कोशिश करता है, कुरान ये नुस्खा बयान करता है कि हम उसकी जिंदगी में और बेचैनी ले आते हैं, और बेचैनी ले आते हैं। यही सबब है, खुदकुशी का एक यही सबब है कि आदमी रब का दर छोड़ देता है, इस कदर परेशान हो जाता है कि यहाँ वहाँ सुकून तलाश करने की कोशिश करता है। आखिर में उसे सुकून पाने के लिए एक ही तरीका नजर आता है कि सुसाइड कर ले, पंखे से लटक जाए, पटरी के नीचे आए, पटरी पर आ जाए, कुएं में कूद करके मर जाए। तो ये क्या है? बेचैनी की वजह है, रब के कुरान और हदीस के मुताबिक चैनो करार को तलाश ना करने की वजह है। और मजीद वही चीज न नजर आती है कि जान दे दें तो मजीद बेचैनी का शिकार हो जाता है। खुदकुशी इस्लाम के अंदर हराम है, बच्चे बच्चे इसके शिकार होते हैं। मुस्लिम मुआशरे में आत्महत्या, सुसाइड का मामला बढ़ा हुआ है, ये रुझान बढ़ा हुआ है। वजह क्या है? बेचैनी है, बेकरारी है, सुकून नहीं है, इत्मीनान नहीं है, घर में कुरान और हदीस का माहौल नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की अजमत नहीं है। 10 साल 15 साल के बच्चे पंखे से लटक जा रहे हैं। तो कुरान नुस्खा पेश करता है कि जो भी एराज करेगा हम उसकी जिंदगी को तंग करके रख देंगे। जो भी सुकून तलाश करने के लिए कुरान और हदीस का रास्ता छोड़ देगा, मस्जिद आना छोड़ देगा, नमाजों से दूर हो जाएगा, कुरान और हदीस के खिलाफ अमल करने लगेगा, हम उसकी जिंदगी को और तंग कर देंगे, और तंग कर देंगे। और क़यामत के दिन उसकी शक्ल को हम बदल देंगे, क़यामत के दिन उसकी कैफियत को हम बदल देंगे। अल्लाह तबारक व तआला सूरे ताहा आयत नंबर 124 के अंदर फरमाते हैं,
ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس شخص نے مجھے یاد کرنے سے اعراض کیا، بے چینی کا عالم ہے، پریشانی کا عالم ہے، مجھے یاد کرنا چھوڑ دیا، میرا در آنا چھوڑ دیا، مجھے پکارنا چھوڑ دیا۔ ومن اعرض عن ذکری، جس نے بھی میری یاد سے اعراض کیا، میرے ذکر سے اعراض کیا، فإن له معیشۃ ضنکا، تو اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی زندگی میں مزید بے چینی کو بھر دی جاتی ہے، اس کے دل کے اندر اور بے چینی کو اور پریشانی کو ڈال دیا جاتا ہے۔ فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی معیشت تنگ کر دی جاتی ہے، وہ اور گھبرانے لگتا ہے۔ اللہ کا در چھوڑ کر کے، اللہ کی یاد چھوڑ کر کے وہ جتنا سکون تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ اسے اتنا ہی پریشان کر دیتے ہیں، اتنا ہی بے چین کر دیتے ہیں، اتنا ہی بے قرار کر دیتے ہیں، اتنا ہی الجھا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اور جب وہ بندہ مرے گا تو قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، اندھا اٹھائیں گے۔ دنیا کے اندر دیکھنے والا تھا، قرآن و حدیث کو دیکھا نہیں، جب دیکھا نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ اندھا اٹھائیں گے۔ آنکھ ملی تھی، دیکھنا چاہیے تھا نا۔ دنیا میں قرآن و حدیث کا راستہ واضح تھا، بتانے والوں نے بتایا، دیکھا نہیں۔ جب دیکھا نہیں تو پھر آنکھوں کا فائدہ ہی کیا ہے؟ تو گویا کہ دنیا میں آنکھ والا ہونے کے باوجود بھی وہ نابینا تھا، وہ اندھا تھا، تو قیامت کے دن حقیقی معنوں میں اللہ تعالیٰ انہیں اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ بڑا عجیب انداز میں قرآن ڈانٹتا ہے جو شخص بھی، من کا اطلاق سب پر آتا ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھے ہوں، جو بھی مصیبت کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں، بے چینی اور بے قراری کے عالم میں میرا در چھوڑ دے، مجھے یاد کرنا چھوڑ دے، قرآن و حدیث کا راستہ چھوڑ دے اور قرآن و حدیث سے ہٹ کر کے راستہ اپنائے گا، ہم اسی قدر اس کی زندگی میں پریشانی بھر دیں گے، اسی قدر اس کے دل کو الجھنوں میں ڈال دیں گے۔ یہ ڈانٹ ہے، وارننگ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایک مومن کا معاملہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو ذکر الہی، سکون کو تلاش کرنے کا تیسرا نسخہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ حدیث واضح کرتی ہے کہ اللہ کو یاد کرنے والا حقیقی معنی میں وہ زندہ ہے۔ فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ زبان سے اذکار کو ادا کرنا، زبان سے اذکار کی پابندی کرنی، زبانی عبادت کرنا۔ حدیث کہتے ہیں کہ ایسا شخص زندہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، لیکن اگر زبان محفوظ نہیں ہے، زبان سے ظالم کو مظلوم کہہ رہا ہے، مظلوم کو ظالم کہہ رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، لڑا رہا ہے، بھڑا رہا ہے، تو زبان کا غلط استعمال کرنے کی وجہ سے آدمی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں، آدمی کے اعمال مردہ ہو جاتے ہیں۔ زبان کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ جسم کا بادشاہ کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ جس طرح سے کسی بھی ملک اور کسی بھی شہر کا بادشاہ جس طرح سے ہوتا ہے، اس کے رعایا کے اندر وہی اثرات ہوتے ہیں۔ بادشاہ عدل کرنے والا ہو، حکمراں عادل ہو، تو رعایا کے اندر وہ عدالت ٹپکتی ہے، جھلکتی ہے۔ لیکن اگر بادشاہ ظالم ہو، بربریت کا شکار ہو، بادشاہ اپنے رعایا پر، حکمراں اپنے رعایا پر ظلم کرنے والا ہو، تو ہر جگہ ظلم ہی ظلم نظر آئے گا۔ تو زبان کی حفاظت، اعمال کی حفاظت، اور زبان کی حفاظت کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ آدمی کی زبان ذکر الہی میں مصروف رہے۔ ذکر کرنے والا زندہ ہے، ذکر نہ کرنے والا مردہ ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، رواہ البخاری فی کتاب الدعوات۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ، اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو بھولتا نہیں ہے۔ والذی لا یذکر ربہ، اور اس شخص کی مثال جو اللہ کو یاد کرتا نہیں، اللہ کو بھول بیٹھا ہے، بس یوں ہی زندگی گزار رہا ہے، کھا رہا ہے کما رہا ہے، کھا رہا ہے کما رہا ہے، بس یہی مقصد ہے۔ صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، عمر یوں ہی تمام ہو رہی ہے، کوئی جینے کا کوئی مقصد نہیں، بس کھاؤ پیو کماؤ سو جاؤ۔ مثل الحی والمیت، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا وہ زندہ ہے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارنے والا وہ زندہ ہے، اور یوں ہی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، کوئی مقصد نہیں ہے۔ ایسا شخص مردہ ہے، چل تو رہا ہے لیکن کیا ہے؟ زندہ لاش ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے۔ تو سکون تلاش کرنے کا تیسرا نسخہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کثرت سے کرنا، مصائب اور مصیبت کے وقت زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کرنا۔ اسی طرح سے سکون تلاش کرنے کا چوتھا نسخہ کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت گھبرانا نہیں ہے۔ اگر گھبرائیں گے تو اور گھبراہٹ بڑھے گی، گھبرائیں گے تو اور گھبراہٹ بڑھے گی۔ مومن کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، مصیبت میں وہ ایمان اتنا ہی زیادہ انہیں صبر دیتا ہے۔ تو مصیبت اور بے چینی میں گھبرانا نہیں ہے، کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، صبر کا دامن پکڑ لینا ہے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت جو گھبرائے نہیں، جو یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، جو یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ڈٹا رہتا ہے، صبر کرتا ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کی رہنمائی کرتا ہے۔ اب اس کے دل کی رہنمائی کرنا وہ اللہ کے ذمہ ہوتا ہے، بس بندے کی ذمہ یہ ہے کہ گھبرائے نہ، واویلا نہ مچائے، صبر کرے اور یہ سمجھ لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب اس کے دل کی رہنمائی اللہ کے ذمہ ہے، اللہ اس کے دل کی ہدایت فرماتا ہے، اللہ اس کے دل کی رہنمائی فرماتا ہے، اللہ اس کے دل میں سکون اطمینان کو ڈال دیتا ہے کہ اللہ کی طرف سے۔ سورۃ التغابن آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، جو بھی پریشانیاں آتی ہیں، جو بھی بے چینیاں آتی ہیں، الا باذن اللہ، اللہ ہی کے حکم سے آتی ہیں۔ جب تک اللہ نہ چاہے، ساری دنیا مل کر کے کسی کو پریشان کرنا چاہے، ساری دنیا مل کر کے ذرہ برابر بھی پریشانی نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ باذن اللہ، جو بھی مصیبتیں اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے دلوں کو بالکل استقامت دیتا ہے کہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کے در کو چھوڑتا نہیں ہے، ایمان مضبوط ہوتا ہے، گھبراتا نہیں ہے، صبر کے دامن کو پکڑ لیتا ہے، پریشان نہیں ہوتا ہے۔ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ، جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، جس کا دل ایمان سے لبالب ہوتا ہے، یہدی قلبہ، اس کے دل کی رہنمائی اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اس کے دل کو ہدایت فرمانا اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے دل میں سکون کو ڈال دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے دل میں اطمینان اور قرار کو ڈال دیتا ہے، کیونکہ بندے نے یہ ٹھان لیا ہے کہ جو بھی میری زندگی میں آئی ہوئی ہے یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، اللہ کو بھولتا نہیں ہے۔
ذکر الہی میں مصروف ہو جاتا ہے، سر کو سجدے میں رکھ کر کے رونے لگتا ہے کہ پروردگارا تیرا در چھوڑ کر کے میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ فی الحال میں ایسی پریشانی میں گھرا ہوا ہوں، ایسی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ میری زندگی سے یہ پریشانی دور ہو گئی ہی نہیں۔ دنیا میں اس پریشانی سے نجات پانے کا ظاہری طور پر کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن بندہ سر کو سجدے میں رکھ کر کے ایمان کو مضبوط کرتے ہوئے یہ ٹھان لیتا ہے کہ پروردگارا دنیا کے سارے دروازے میری نظر میں بند ہو چکے ہیں، لیکن تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے، تیرا در چھوڑ کر کے میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو اللہ کے ذمہ ہوتا ہے دل کی رہنمائی کرنا۔ تو سکون پانے کا چوتھا اور اہم نسخہ یہ ہے کہ آدمی مصیبت کے وقت ایمان کو اور مضبوط کرے اور سمجھے کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب وہ پریشان کرنے والا بھگتے گا، پریشان کرنے والا وہ اپنا عمل برباد کر رہا ہے، وہ اپنی آخرت برباد کر رہا ہے، لیکن ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ صبر کرے اور صبر کے جو اصول ہیں ان اصولوں پر کاربند رہے۔ مسلم شریف کے اندر کتاب الزہد میں ایک حدیث ہے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، کسی بھی حال میں رب کو بھولتا نہیں۔ ہم ہیں اس حدیث کی روشنی میں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہوتا ہے، کسی بھی حال میں رب کو بھولتا نہیں ہے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں ہم اپنے ایمان کو ٹٹولیں کہ کیا ہمارا معاملہ بھی واقعی اسی طرح سے ہے؟ کیا واقعی ہم مومن ہیں کہ زبانی طور پر ہم مومن ہیں؟ ہماری مائیں اور بہنیں اپنے ایمان کو ٹٹولیں، اپنے کردار کو ٹٹولیں کہ واقعی ہمارے اندر وہ ایمان ہے جس ایمان کا دعویٰ ہم زبان سے کرتے ہیں۔ پہلے حدیث کو دیکھ لیتے ہیں۔ وعن صہیب ابن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امره كله خیر وليس ذاك لاحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیر اللہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیر اللہ، رواہ مسلم فی کتاب الزہد۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہوتا ہے، عجیب و غریب ان کا معاملہ ہوتا ہے، کیونکہ ایمان آ گیا ہے، ایمان آ گیا ہے۔ پوری دنیا کو سونے سے بھر دیجئے، پوری دنیا کو سونا، پوری دنیا سونے سے بھر جائے اور ایک طرف ایمان ہو، ایک طرف سونے سے بھری ہوئی پوری دنیا ہو، یاد رکھیے گا ایمان کا پلہ بھاری ہوگا، ایمان کا پلہ بھاری۔ ہم سمجھتے نہیں ایمان کی حیثیت، ایمان کی حقیقت۔ ایک شخص پوری دنیا کا مالک ہے، پوری دنیا کے خزانے کا مالک ہے، صرف ایک شخص پوری دنیا کے خزانے کا مالک ہے، لیکن ایمان سے اس کا دل خالی ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، قلاش ہے۔ لیکن ایک شخص جن کی زندگی میں ایمان ہے، مضبوط ایمان ہے، شرعی ایمان ہے، شریعت کے مطابق ایمان ہے، جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے، روکھی سوکھی زندگی گزر رہی ہے، لیکن وہ شخص سب سے اللہ کی نظر میں سب سے محبوب بنتا ہے، سب سے عظیم چیز اس کی زندگی میں ہے، کیونکہ ایمان سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں۔ تو عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ کیسے عجیب ہوتا ہے بھائی؟ حدیث کری ان امرہ کلہ خیر، مومن جس حال میں بھی ہو اچھی حالت میں ہوتا ہے، مومن جس حال میں بھی ہو بھلائی والی زندگی میں ہوتا ہے، نیکی والی زندگی، نیکیوں والی زندگی میں ہوتا ہے۔ وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، اور حدیث واضح کرتی ہے کہ یہ نصیبہ صرف ایمان والے کو ملتا ہے، یہ حق اور یہ فضیلت صرف ایمان والوں کو حاصل ہے۔ وہ کس طرح سے ہے؟ ان اصابتہ سراء شکر فکان خیر اللہ، اللہ نے اچھی زندگی عطا کی ہے، مال سے نوازا ہے، صحت سے نوازا ہے، اولاد سے نوازا ہے، زمین و جائیداد سے نوازا ہے، اللہ کو بھولتا نہیں ہے،
مؤذن حیا علی الصلاح، دکان کو چھوڑ دیتا ہے، گھر کو چھوڑ دیتا ہے، کاروبار کو چھوڑ دیتا ہے، مسجد جانا ہے۔ حیا علی الصلاح، حیا علی الصلاح کی آواز سنتے ہی دنیا کی کوئی طاقت انہیں روک نہیں پاتی ہے، روک نہیں سکتی ہے، کیونکہ ایمان ہی اتنا مضبوط ہے۔ آدمی جو مسجد آتا ہے وہ ایمان کے لیول کے اعتبار سے وہ مسجد آتا ہے، ایمان کس طرح سے انہیں اپیل کرتا ہے، کتنا ایمان ہے۔ حیا علی الصلاح کا دے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ حیا علی الصلاح سن کر کے بھی وہ دکان میں مصروف رہے، مکان میں مصروف رہے، شادی بیاہ میں مصروف رہے، مست و مگن رہے، کیرم بورڈ کھیلنے میں وہ مصروف رہے، جوا کھیلنے میں مصروف رہے، تاش کھیلنے میں وہ مصروف رہے۔ ہو سکتا ہی نہیں ہے، اگر ہو رہا ہے تو ایمان نہیں ہے، زبانی دعوے دار ہے وہ شخص، کیونکہ مومن کا معاملہ ہی بڑا عجیب ہوتا ہے، خوشیوں میں ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ نوازا ہے، حیا علی الصلاح سب کچھ چھوڑ دیتا ہے، رب کے در پر آ جاتا ہے، وضو بناتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قیام کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اس کے بعد سے جاتا ہے۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ کیا ہے ہمارا ایمان، کیا ہے مومن؟ حدیث کی روشنی میں جو یہ بتایا گیا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، کیا اس عجیب و غریب والے میں ہم شامل ہیں؟ ہمارا ایمان یہ اپیل کرتا ہے کہ اللہ نے ہمیں مال سے بھی نوازا ہے، اولاد سے بھی نوازا ہے، صحت سے بھی نوازا ہے، تندرستی سے نوازا ہے، مال و متاع کی ہمارے پاس کمی نہیں ہے، کیا ایسا ہوتا ہے کہ حیا علی الصلاح سب کچھ چھوڑ کر کے نماز پڑھنا ہے، حلال و حرام کا خیال رکھنا ہے، حقوق کا خیال رکھنا ہے، رب کو بھولنا نہیں ہے، دن میں رزق کو تلاش کرنا ہے، رات میں رزق دینے والے کو تلاش کرنا ہے، رب کو بھولنا نہیں ہے۔ کیا ایسا ہے ہمارا ایمان؟ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھ لیجئے، دن بھر میدان کارزار میں ہے، رات جب ہوتی تھی سسکیوں کی آواز آتی تھی، ایسا لگتا تھا کہ زمین کے اوپر سب سے بڑے گنہگار ہیں یہ لوگ، ایسا لگتا تھا۔ سیرت پڑھیے، ہمارے نوجوان نسل نے سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، صحابہ کرام کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، نوجوان نسل نے فلموں کو پڑھا ہے، فلموں کو جانا ہے، ہیروؤں کو جانا ہے، کس کی فلمیں کتنی ہیں، کتنی عمر کتنی ہے، کن کا برتھ ڈے کب آتا ہے، سب بتا دیں گے یہ، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے لڑکا ہو، چاہے لڑکی ہو، یہ سب جانتے ہیں۔ سیرت کو پڑھیے، صحابہ کرام کی سیرت کا مطالعہ کریں گے، دن میں میدان کارزار میں ہے، رات میں سسکیوں کی آواز آتی ہے، سوال، اے اللہ کوئی ایسی دعا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی دعا بتلا دیجئے کہ میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کروں۔ پتہ ہے کس کا جملہ ہے یہ؟ ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اس کی گزارش پتہ ہے کس نے کی تھی؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انبیاء کے بعد قیامت تک آنے والے انسانوں میں سب سے عظیم انسان کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا نسخہ بتا دیجئے کہ میں نماز میں رب سے معافی مانگا کروں، نماز میں پڑھا کروں۔ کہ ابو بکر یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ ولا یغفر الذنوب الا انت، کس کا جملہ، کس کی زبان سے یہ جملہ نکلے گا اور نکل رہا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا کہتے ہیں؟ ولا یغفر الذنوب الا انت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ لوگوں میں نے دنیا میں ساروں کے احسان کا بدلہ دے دیا، واحد ابو بکر صدیق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احسانات اتنے زیادہ ہیں کہ اس کا بدلہ میں نہیں بلکہ اللہ ہی دے رہا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اٹھائیے حدیث کو، میں چلا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے، میں نے یہ کام کیا میرے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میں نے وہ کام کیا میرے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت سے کہا تھا کہ اگر تم دوبارہ آنا اور مجھے نہ پانا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا، کیا کہتے ہیں؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا بتلا دیجئے میں نماز میں پڑھا کروں۔ کہتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی، اللہ میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، صرف ظلم ہی نہیں کیا، ظلما کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔
یہ کس کو سکھا رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ظلمن کثیرہ، ہم 2000 4000 50000 60000 مسجد مدرسہ میں دے کر کے یہ سمجھ لیتے کہ ہم نے اسلام ہی کو خرید لیا ہے، اب اسلام ہم پر چڑھ نہیں سکتا، ہم اسلام پر چڑھ جاتے ہیں، ہم اسلام کو جیسے چاہتے ہیں موڑ دیتے ہیں۔ کیا ہے ہم؟ یہی ہمارا ایمان ہے۔ عجبا لامر المومن، یہ اس حدیث کا جو ٹکڑا ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، اس عجیب معاملے میں ہمارا ایمان ہے، رب کو بھولتا نہیں ہے۔ یہ تو مومن کی زندگی کا ایک مومن کی زندگی کے ایک شق ہے۔ دوسری کیفیت مومن کی زندگی کی، ان اصابتہ ذرہ صبر، مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، بے چینی میں ہے، رزق کے معاملے میں پریشان ہے، کمان ہے لیکن پیسہ نہیں آ رہا ہے، اولاد کے معاملے میں پریشان ہے، اولاد نہیں ہے، ایمان ہے مضبوط ہے، اولاد نہیں ہے، بے چین ہے، بے قرار ہے، محلے والوں سے مشورے بھی مل رہے ہیں کہ فلاں کے دھاگے میں بہت ہی طاقت ہے، فلاں تعویذ میں بڑی ہی طاقت ہے، فلاں بابے میں بڑی ہی طاقت ہے، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں کے پاس جاؤ، یہ نسخہ اپنا وہ نسخہ اپنا، لیکن نہیں، مر جائیں گے ایمان کا سودا نہ کریں گے۔ یہ ایک مومن کا عقیدہ ہوتا ہے۔ مصیبت میں ہے، چاہ رہا ہے کہ میرے پاس بھی اولاد ہو، میں بھی صاحب اولاد بنوں، لیکن اللہ تعالیٰ کے در کو چھوڑتا نہیں۔ اچھا گھر نہیں ہے، چھوٹا موٹا گھر ہے، لیکن کیا ہے؟ صبر کر رہا ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑا ہوا۔ اچھی صحت نہیں ہے، اچھی صحت نہیں ہے، بیمار ہی بیمار، دوا 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 دوا، کھانے سے زیادہ دوا کھاتے ہیں، کھانا پانی سے زیادہ، روٹی چاول سے زیادہ دوا ہی دوا ہے، مصیبت میں ہے، لیکن ایمان ہے، ایمان ہے، چل کے صحیح سے آ نہیں پاتے ہیں، لنگڑاتے ہوئے آتے ہیں، کسی طرف سے آتے ہیں، کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، مصیبت میں ہے لیکن نماز کو نہیں چھوڑتے، مصیبت میں ہے لیکن ایمان کو انہوں نے ایمان کا سودا نہیں کیا۔ تو مالی معاملات میں پریشان ہے، صحت کے معاملات میں پریشان ہے، مال کے معاملات میں پریشان ہے، اولاد کے معاملات میں پریشان ہے، زمین و جائیداد کے معاملات میں پریشان ہے۔ ان اصابتہ ذرہ، اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، آزمائش میں ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ تو ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں، اللہ تو ہی حالات کو بدلنے والا ہے، تو ہی اچھے دن لانے والا ہے۔ یا اللہ میں ساری دنیا کا در چھوڑ سکتا ہوں لیکن تیرا در کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ ان حالات میں بھی، ان مشکل حالات میں بھی وہ کس کو پکار رہا ہے؟ اللہ کو پکار رہا ہے، اللہ کا در اس نے چھوڑا نہیں ہے، صبر کرتا ہے، ایمان کا سودا انہیں گوارا نہیں، اسلام کا سودا انہیں گوارا نہیں، عقیدہ توحید کا سودا انہیں گوارا نہیں، مر جانا گوارا ہے، لیکن یہ سب چیز ہماری زندگی سے چھوٹ جائے اسے گوارا نہیں۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی کہا گیا تھا نا، یہی کہا گیا تھا، مکہ کا گرم گرم بالو ہے، تپتی ہوئی ریت کے اوپر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ننگا کر دیا جاتا ہے اور ننگی پیٹھ سلا دیا جاتا ہے، پیٹھ کے نیچے گرم گرم بالو ہے۔ جو لوگ مکہ گئے ہوئے ہیں وہاں کی گرمی کے بارے میں جانتے ہیں، وہاں کی شدت کے بارے میں جانتے ہیں۔ مکہ کا دور کی بات، آج کی گرمی میں ہم جہاں موجود ہیں، ننگی پیٹھ سو کر کے دیکھیے، آج یہاں کی انڈیا کی گرمی میں ننگی پیٹھ سو کر کے دیکھیے کیا حالت ہوتی ہے ہماری۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ایمان ہم کرتے ہیں، وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ننگی پیٹھ کے نیچے کوئی کپڑا نہیں، کوئی گدا نہیں، کوئی چادر نہیں، گرم گرم بالو ہے، اور صرف بالو ہی نہیں ہے، سلا کر کے سینے پر بڑی چٹان رکھ دی جاتی ہے، بڑا سا پتھر رکھ دیا جاتا ہے، ٹس سے مس نہیں کر پاتے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلال بچنا چاہتے ہو، تم بچ سکتے ہو، تمہاری زندگی بچ سکتی ہے، تمہیں سکون مل سکتا ہے، تمہیں قرار مل سکتا ہے، بس ایک بات کہہ دو، اور بات یہ ہے کہ تم یہ کہہ دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نہیں مانتا، توحید کا انکار کر دو۔ لیکن گرم گرم بالو کے اوپر سوئے ہوئے ہیں،
سینے کے اوپر بڑا سا پتھر رکھا ہوا اور ایک ہی آواز، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ زندگی بالکل گرم گرم بالو جیسی کیوں نہ ہو جائے، زندگی اتنی تنگ ہو جائے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سبق کیا ملتا ہے کہ زندگی اتنی تنگ کیوں نہ ہو جائے کہ ایسا لگے کہ سینے کے اوپر پہاڑ رکھ دیا گیا ہے، پھر بھی ایمان کو نہیں چھوڑنا ہے، پھر بھی ڈگمگانا نہیں ہے، عقیدہ توحید سے پھرنا نہیں ہے۔ تو ان اصابتہ ذرہ صبر فکان خیر اللہ، مومن کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے۔ مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، بے چینی آتی ہے، رزق کے معاملے میں پریشان، اولاد کے معاملے میں پریشان، شادی بیاہ کے معاملے میں پریشان اور دیگر معاملات میں پریشان، صبر کرتا ہے، اللہ تو ہی اس مصیبت سے نکالنے والا ہے، تو ہی اس پریشانی سے نکالنے والا ہے، تو ہی اس بے چینی سے اور بے قراری سے نکالنے والا ہے۔ اللہ کا در چھوڑتا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور عبادت کرنے لگتا ہے تو اسی میں سکون ملتا ہے، اسی میں پریشانی کے عالم میں رب کو نہ بھولنا بلکہ پریشانی کے عالم میں زیادہ رب کی عبادت کرنا۔ اس موڑ کو اور اس وقت کو پا کر کے دیکھیے کہ پریشانی کے عالم میں کتنا سکون ملتا ہے جب آدمی رات کی تنہائی میں اٹھتا ہے اور اپنا دکھڑا، اپنا درد، اپنی پریشانی اللہ کے سامنے بیان کرتا ہے، اور بیان کرتے کرتے آنسو ٹپکا دیتا ہے، آنسو چھلکنے لگتے ہیں۔ آنسو چھلکنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے، جو کیفیت اللہ تعالیٰ دل میں پیدا کرتا ہے، اس کیفیت میں جا کر کے دیکھیے یہ کب ہوگا؟ جب اللہ پر اعتماد ہوگا، جب ایمان اور اعتقاد کا یہ معاملہ ہوگا تبھی ہوگا۔ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے وسائل کو پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے بندوں کو کھڑا کر دیتا ہے۔ تو سکون و اطمینان کا معاملہ ایک مومن جس طرح سے پانی کے اندر سے مچھلی کو نکال دیجئے، مچھلی مر جاتی ہے، مچھلی کو سکون کہاں ملتا ہے؟ جب تک مچھلی پانی میں ہے، وہ سکون میں ہے، اطمینان میں ہے۔ آپ انہیں پانی سے نکال دیجئے، وہ آپ پانی سے نکالنے کے بعد آپ کہیں بھی رکھیے، دنیا کے بالکل عظیم، دنیا کے بالکل قیمتی گھر میں رکھ دیجئے، قیمتی چیز میں رکھ دیجئے، وہ مچھلی مر جائے گی۔ وہی معاملہ ہے، بندے مومن کو سکون اللہ ہی کو یاد کرنے میں ہوتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھو کیوں نہ جائے، سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، عبادت کرنے میں ہوتا ہے، سجدہ کرنے میں سکون ملتا ہے۔ تو قرآن و حدیث واضح کرتی ہے کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، مصیبت میں بھی رب کو بھولتا نہیں ہے، خوشی کے عالم میں بھی رب کو بھولتا نہیں ہے، یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ بے چینی اور بے قراری میں سکون کا نسخہ، اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے کہ بے چین اور بے قرار ہوں، میرا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے، طریقے کے خلاف تو نہیں ہو رہا ہے، اس کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ بے چینی اور بے قراری کے عالم میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنا، یہ سکون کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اور قرآن واضح کرتا ہے ایمان عمل صالح، ایمان مضبوط ہے، صالح عمل ہے۔ غلط عمل کر رہا تھا بندے نے، نیک عمل کرنا شروع کر دیا، طریقہ رسول کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا، قرآن کہتا ہے کہ ہم اسے اچھی زندگی دیں گے، بہتر زندگی دیں گے، سکون والی زندگی دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النحل آیت نمبر 97 میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جس نے نیک عمل کیا، صالح عمل کیا، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کیا، ایمان عمل کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جس نے ایمان کیا، جس نے ایمان کو اپنی زندگی میں بسایا، دل کو ایمان سے مضبوط کیا، اور ایمان کے بعد جب عمل کا معاملہ کیا تو صالح عمل کا معاملہ پیش آیا، نیک عمل کیا، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کیا۔ دو شرط بتانے کے بعد قرآن کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اس مرد کو، اس عورت کو ہم بہترین زندگی عطا کریں گے، دنیاوی زندگی کا معاملہ ہے،
پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، سکون و اطمینان والی زندگی عطا کریں گے، رب کو راضی کرنے والی زندگی عطا کریں گے، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی عطا کریں گے۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، دنیاوی زندگی جو دیں گے سکون و اطمینان والی زندگی دیں گے۔ یہ قرآن کا وعدہ ہے، یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ سکون و اطمینان تلاش کرنے کا ایک اہم نسخہ یہ ہے کہ آدمی دیکھے کہ میرا ایمان اور میرا عمل قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں۔ بے چینی کی کہیں وجہ یہ تو نہیں ہے کہ میرا عمل قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اصلاح کیجئے۔ قرآن کہتا ہے کہ مجھ سے اچھی زندگی عطا کریں گے، حدیث کے اندر اسی چیز کی وضاحت کی گئی ہے کہ مومن کو ایمان میں مزہ تبھی آتا ہے جب وہ پتہ کر لیتا ہے کہ میرا عمل خلاف شرع ہے تو فوراً رب کی محبت میں غلط عمل کو چھوڑ دیتا ہے۔ اسی میں ایمان کا مزہ ہے، ایمان کا مزہ اسی میں، ورنہ عمل کچھ ایمان کا دعویٰ کچھ، اس میں ایمان کا مزہ نہیں ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار، رواه البخاری فی کتاب الایمان۔ بخاری شریف کے اندر کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، جس شخص کے اندر تین چیزیں آ گئیں، جس مومن کے اندر، جس مسلمان کے اندر تین چیزیں پائی گئیں، اس نے ایمان کا مزہ پا لیا۔ ایمان کی لذت وہ شخص محسوس کرتا ہے، ایمان کیا ہے اسے محسوس کرتا ہے اپنے اندر۔ پہلی چیز وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ، پہلی چیز کہ ان يحب اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول سے دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ وہ محبت کرتا ہو۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہو۔ قرآن و حدیث کے مقابلے میں محلے کا طریقہ منظور نہیں، قرآن و حدیث کے خلاف ماں کا حکم منظور نہیں، باپ کا حکم منظور نہیں، بھائی کا حکم منظور نہیں، رشتہ داروں کا حکم منظور نہیں۔ یہ کہا دیتا ہے کہ قرآن و حدیث میں یہی معاملہ ہے تو ہم ایسا ہی کریں گے، چاہے ماں کیوں نہ ہو، چاہے باپ کیوں نہ ہو۔ شریعت کا بھی یہی اصول ہے کہ ماں باپ بھی کوئی حکم دے اور وہ حکم قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو ماں باپ کے حکم کو ٹال دینا ہے، نہیں ماننا ہے، یہی اطاعت، اسی چیز کا نام اطاعت ہے۔ رب کی نافرمانی کرتے ہوئے ماں باپ کی اطاعت نہیں ہے، رب کی اطاعت کرتے ہوئے ماں باپ کی اطاعت ہے۔ تو ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ وہ محبت کرنے والا ہو، اپنا عمل قرآن و حدیث کے مطابق کرنے والا ہو۔ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، دوسرا نسخہ، آدمی کسی شخص سے محبت کرتا ہے تو اللہ ہی کے لیے محبت کرتا ہے۔ میں اس سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ وہ ایمان والا ہے، عقیدہ مضبوط ہے، اللہ والا ہے، قرآن و حدیث والا ہے، قرآن و حدیث بتانے والا ہے، قرآن و حدیث جاننے والا ہے، دین پر چلنے والا ہے۔ دین کی خاطر کسی سے بے انتہا محبت کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے اور ایمان کی مٹھاس پانے کی نشانی ہے۔ تیسرا نسخہ وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، جس طرح آدمی آگ میں کودنا ناپسند کرتا ہے اسی طرح سے آدمی توحید اپنانے کے بعد کفر میں جانا ناپسند کرتا ہے۔ توحید کا اقرار کر لیا، توحید کو جان لیا، ایمان کیا سمجھ لیا، اب انہیں شرک میں جانا گوارا نہیں، مشرکوں میں جانا گوارا نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑنا گوارا نہیں، انہیں مر جانا گوارا ہے لیکن پھر توحید چھوڑ کر کے شرک میں جانا گوارا نہیں ہے۔ ایسا ایمان اور ایسا عقیدہ کسی کے پاس ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ پا لیا، ایمان کی مٹھاس کو محسوس کر لیا، تو لہٰذا ایمان اور عمل صالح ہو، یعنی شریعت کے مطابق عمل ہو،
تو یہ ایسا نسخہ ہے جس کی وجہ سے آدمی زندگی میں سکون پاتا ہے، اطمینان پاتا ہے، قرار پاتا ہے۔ اور بہت سارے اور اسباب ہو سکتے ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی معنوں میں قرآن و حدیث کے مطابق سکون و اطمینان تلاش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگارا، جو لوگ بے چین ہیں، بے قرار ہیں، دنیائی معاملات میں پریشان ہیں، ان کے پاس ایمان ہے، ان کے پاس عمل صالح ہے، پروردگارا تو ان کی زندگیوں میں سکون عطا فرما، قرار عطا فرما، وسائل پیدا فرما۔ اور جو لوگ غلط طریقے سے سکون اور اطمینان کو تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، پروردگارا تو انہیں تیرے در کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرما، قرآن و حدیث کے مطابق سکون و اطمینان کو تلاش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا، جو لوگ نمازوں کے پابند ہیں اور مسجد کے باہر بھی قرآن و حدیث کے پابند ہیں، پروردگارا ان کی نیکیوں کو تو قبول فرما، اور ان کی نیکیاں قبول فرما کر کے دنیاوی پریشانیوں کو دور فرما اور اخروی پریشانیوں کو بھی دور فرما۔ اور جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہیں، انہیں قرآن و حدیث سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ جو لوگ بیمار ہیں، انہیں شفا عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں، تو ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرما۔ جہاں کہیں بھی اہل توحید پریشان ہے، پروردگارا تو ان کا حامی اور ناصر بن جا۔ جو لوگ رزق کے معاملے میں پریشان حال ہیں، تو فراخی عطا فرما۔ جو لوگ شادی بیاہ کے معاملے میں پریشان ہیں، پروردگار تو آسانیاں پیدا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔